اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، مایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں تمہارے لیے بڑھا دوں گا۔ رمضان المبارک میں جو اہل اسلام نیکیوں میں مشغول رہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے توفیقات بڑھا دی گئی، عبادت میں کثرت ہوئی، ذکر و فکر میں زیادتی جو اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر ہمیں حاصل ہوئی، دن بھر روزے سے اور رات کا ایک حصہ قیام میں، تلاوت و ذکر میں اور قرآن کریم کے سماع میں گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو سامنے رکھ کے، ان آیات کو، اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کے اگر ہم غور کریں تو رب تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم ان توفیقات پر، ان عبادات پر شکر بجا لاؤ تو تمہاری توفیقات میں اضافہ کر دوں گا، تمہیں تمہاری عبادت میں جو دل لگنے والی بات ہے، جو ایک ماہ بھر تمہارا دل لگا رہا عبادت میں، ذکر و فکر میں کہ تم اس پر شکر کرو تو میں مزید تمہارا دل لگنا جو ہے نا اس طرف دل کی رغبت بڑھا دوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ ہم مہینہ بھر روزے رکھیں، مہینہ بھر بندہ رات کو روز قیام کرے، مہینہ بھر بندہ تلاوت قرآن میں مصروف رہے، مہینہ بھر زبان اس کی ذکر و شغل میں مصروف رہے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے تو ایک دم سے وہ توفیقات کا سلسلہ منقطع ہو جائے، عبادات کا سلسلہ ختم ہو جائے، یعنی بندہ پہلے فرائض، واجبات، مستحبات، سنن کے ادا کرنے کے بعد رات کو 20 رکعت تراویح پڑھے، رمضان شریف کا چاند جیسے دکھے اس کی نمازیں ختم ہو جائیں، فرائض سے ہی منہ پھیر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی منہ موڑ بیٹھے، تو بتائیں یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جی یعنی جس خالق کو اتنا جلدی تو پنکھا بھی بند نہیں ہوتا اس کا سوئچ نکال لیا جائے، ہے یا نہیں؟ اتنی جلدی تو کپڑا دھونے والی مشین بھی بند نہیں ہوتی، اگر اس کا پیچھے سے بٹن بند کر دیجیے وہ بھی کچھ دیر کے لیے گھومتی رہتی ہے۔ ہمارا یہ نیکیوں والا سلسلہ چاند دیکھنے کے ساتھ ہی ایک دم منقطع ہو جانا، یہ ہماری شومی قسمت ہے، اس کو ہم اپنی کمبختی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو بھی لفظ ہر بندہ اپنے حساب سے دینا چاہے وہ اس کو دے سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا لئن شکرتم، میں کہ جو نعمت تمہیں دی ہے نا اس پر شکر تم کرو، اسی نعمت کو بڑھا دوں گا، میں وہی نعمت بڑھا دوں گا۔ یہ چاند رات کا ملنا، اس دن کا ملنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ یہ دیا کیوں گیا؟ فرمایا کہ رمضان کے روزوں کی برکت سے تمہاری بخشش ہوئی، اب تم پر لازم ہے کہ تم اس دن شکر ادا کرو میرا۔ تو یہ دن تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تھا، وہ رات جو گزری ہے یہ رات تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے رات ملی تھی ہمیں، لیکن ہم نے وہ رات اور یہ دن جو ہے وہ گناہوں میں گزارنا شروع کر دیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب اسی آیہ مبارکہ کے دوسرا مفہوم بھی اگر ہم ذہن میں رکھیں، رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو تو نعمت بڑھاؤں گا، اگر ناشکری کرو گے تو نعمت سلب ہو سکتی ہے، نعمت تمہارے ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کا شکر کیا تھا؟ آج کا دن اور یہ رات جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گزارتے، لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ رات ہی ہم نے گناہوں سے شروع کر دی، گناہ والے اعمال کرنے لگ گئے، اور یہ دن جو ہے سارا رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بیتے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا کے طور پر وہ بندہ جو ہے وہ پورے مہینہ نہیں سال بھر کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا راہ بھلا دیا جاتا ہے۔
اس رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا راستہ ہی یاد نہیں آتا پورا سال، اگلے سال جا کے پھر جناب جیسے چاند دکھے گا پھر جناب اسے پتہ چلے گا یار ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی قرآن کے جناب ماننے والے ہیں، ہمیں بھی رب تعالیٰ کا قرآن متوجہ ہے، اقیم الصلاۃ کا حکم ہماری طرف بھی متوجہ ہے، اقیم الدین کا حکم ہماری طرف بھی متوجہ ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، یہ ہم سے بھول ضرور ہوئی ہے جس وجہ سے اتنی بڑی ہمیں سزا ملی۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ شکر کرنے پر نعمت کو بڑھاتا کیسے ہے۔ آپ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھ لیں، ان کے طرز عمل کو دیکھ لیں، انہوں نے کیسے شکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمت کیسے بڑھائی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ بولے نظر آ سبحان اللہ۔ انہوں نے شکر کیا، اللہ تعالیٰ نے نعمت بڑھا دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ نے شکر کیسے کیا رب تبارک و تعالیٰ کا۔ ہاں جی، لوگوں نے کہا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیں گے، فرمایا میں رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ جسم عطا فرمایا ہے، یہ میرا جسم جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قربان ہے، یہ میری جان جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی دعوت توحید پر قربان ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے بھاگے نہیں ہیں، وہ پکڑ کے لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے جناب منجنیق پہ بٹھایا اور آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ قربان جائیں وہی لوگ جنہوں نے آگ جلائی تھی، وہ آگ سے دور ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، کہیں آگ ہمیں جھلسا نہ دے، کہیں آگ جو ہے ہمیں بھسم کر کے نہ رکھ دے۔ قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک پیغمبر کی عظمت اور شان پر، آپ این بیچ آگ میں بیٹھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا خلیل جو ہے وہ آگ میں جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے خود خطاب فرمایا آگ کو، میں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میں آگ میرا خلیل آ رہا ہے، اس پر ٹھنڈی بھی ہو جائے اور سلامتی والی بھی ہو جائے۔ اور وہ کیسی ٹھنڈی بنی، کیسی سلامتی والی بنی، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ اس آگ کو رب تبارک و تعالیٰ نے صرف آگ نہیں رہنے دیا، اسے گل بنا دیا ہے، بلکہ گلزار بنا دیا ہے، پھولوں کا باغ بنا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ یعنی جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر کھڑا ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ اسے پھر یوں نوازتا ہے۔ اب دیکھیں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، کیسے رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہوئے، رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کس کے سامنے؟ فرعون کے سامنے۔ خطرہ ہے، جان جا سکتی ہے، یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض بھی کیا، مولا مجھے خوف ہے ان یقتلنی، مجھے قتل کر دے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پہ اپنی جان جانے کا خوف نہیں تھا، بلکہ خوف یہ تھا مولا کہیں یہ نہ ہو میں جاؤں جا کے بات کروں وہ مجھے شہید کر دے، تیرا پیغام پہنچانے سے رہ جائے، تیری دعوت توحید رہ جائے مجھ سے، مجھے ڈر اس بات کا ہے۔ اب اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب دعوت حق لے کے کھڑے ہوتے ہیں، فرعون کو للکارتے ہیں، اس کا دروازہ بجاتے ہیں، دو بھائی ہیں، پیچھے اور کوئی نہیں ہے سوائے خدا تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں بیچ جناب اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کے دعوت حق سناتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ خلاق کائنات ادا کیسے فرماتا ہے، شکر کا انعام کیسے عطا فرماتا ہے۔ فرعون کو، اس کی فوج کو، اس کی پولیس کو، اس کے سارے غنڈوں اور بدماشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں غرق فرما دیتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ نے دعوت حق سنائی، جب یہودی ذلیل جو ہیں وہ پہنچے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ، یہودیوں کی حق کے ساتھ دشمنی، انبیاء کے ساتھ دشمنی، انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ دشمنی آج کی نہیں ہے، یہ شروع دن سے دلیل ہے، یہ شروع دن سے اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ انہوں نے۔ یحییٰ علیہ السلام کو کنہوں نے شہید کیا؟ انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کے لیے کون آمادہ ہوئے؟ یہی لوگ آمادہ ہوئے، آپ گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آپ چونکہ داعی برحق تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان ظالموں کے شکنجے سے، پنجے سے بچایا اور جناب چوتھے آسمان پہ بٹھا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے، اور مزے کی بات یہ ہے آج تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ مولا تیرا شکر ہے، وہاں پہ تھا تب بھی تیرا شکر، یہاں ہوں تب بھی تیرا شکر ہے۔
اللہ تعالیٰ انعام کیا عطا فرمائے گا شکر کا؟ یہ ذہن میں رہنا جی، ہم انعام کی بات کر رہے ہیں نا، شکر کے طور پر جو بندہ شکر کو اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں اور وہاں بیٹھے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے شکر کے انعام کے طور پر اگر عرش رب تعالیٰ کا میرے آقا علیہ السلام کے مزار والی جگہ سے افضل ہوتا تو شکر کا انعام یہ ملتا عیسیٰ علیہ السلام کا مزار وہاں بنتا۔ شکر کا انعام کیا ملتا؟ مزار عرش پہ بنتا۔ کہاں بنتا؟ عرش پہ بنتا۔ لیکن عرش سے بھی افضل اور اعلیٰ جگہ جو ہے پوری کائنات میں، جنت سے افضل، کعبہ سے افضل، عرش سے افضل ہیں جی، ہر ایک شے سے افضل کو مقام ہے پوری کائنات میں، تو وہ مقام ہے، وہ مٹی ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ ملی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو انعام کیا عطا فرمائے گا؟ ہاں جی، مزار ان کا آسمانوں میں بھی ہو سکتا تھا، ساتویں آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ عرش میں بھی بنا سکتا تھا، جنت میں بھی لے جا سکتا تھا، لیکن نہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شکر کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر زمین پہ تشریف لائیں گے اور ان کا مزار جو ہے میرے آقا علیہ السلام کے مزار کے ساتھ بنے گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے پہلے بیان فرما دیا، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ اندازہ لگا۔ ہاں جی، آج کئی انگریزی جاہل جو ہے نا چوہے، وہ پوچھتے پھرتے ہیں جی وہ آپ کے علماء نے یہ کہا ہے کہ کعبہ مشرفہ سے بھی افضل ہے آقا علیہ السلام کے مزار والی جگہ، آقا علیہ السلام کے مزار والی جگہ جو ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ آسمانوں سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے۔ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے ایسی بات نہیں کی، لئن شکرتم لازیدنکم، پڑھ کے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم شکر کرو گے نعمت بڑھا دوں گا۔ وہ بیٹھے ہوئے کہاں تھے؟ چوتھے آسمان پہ بیٹھے تھے۔ نعمت کا بڑھنا جو ہے وہ پانچواں آسمان بھی ہو سکتا تھا، چھٹا بھی ہو سکتا تھا، ساتواں بھی ہو سکتا تھا، جنت بھی ہو سکتی تھی، عرش بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان سارے مقامات سے افضل جو جگہ ہے رب تبارک و تعالی نے اس کا انتخاب فرمایا۔ کیوں؟ رب کا وعدہ ہے شکر تم کرو نعمت میں بڑھا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت یوں بڑھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار میرے آقا علیہ السلام کے مزار کے ساتھ بنے گا۔ حضور کے مزار والی جگہ سے افضل جگہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں رہے، شکر ادا کرتے رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں ٹھہریں، یہی دفن ہو جائیں، آپ کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، کس کے ساتھ ملا دیں گے؟ آپ کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے پردادا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، آپ کا مزار وہاں بنے گا۔ قسم خدا کی اس وقت انہی کے مزارات تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال پورے یوسف علیہ السلام کو مزار میں انتظار کروایا، پھر ان کے پاس پہنچا دیا، حالانکہ خود بھی نبی ہیں۔ جگہ مصر کی بھی افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن رب تبارک و تعالی نے جو جگہ عطا فرمائی وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پہلو میں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ مصر میں ہیں، کہاں پہ ہیں؟ وادی تیہ میں ہیں جی، اس علاقے کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا موت کا وقت آ چکا ہے تو میں یہاں نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں میرا مزار بھی فلسطین کی القدس والی جگہ پہ بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نعمتوں پر جو ان کا شکر تھا اس کی جزا اور انعام یہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں وہاں لے گیا۔ یعنی اگر آج شکر کریں گے تو نعمت بڑھ جائے گی، شکر کریں گے توفیقات میں اضافہ ہو جائے گا۔ سمجھا رہے نہیں سمجھا رہا مسئلہ؟ تو اس لیے بھی اگر آپ چاہتے ہیں مہینہ بھر جو عبادات کی ہیں اس کا تسلسل رہے، مہینہ بھر جو عبادات کی ہیں، ذکر و فکر کیا ہے، تلاوت قرآن کی ہے، سماع قرآن کیا ہے، اس کا تسلسل رہے، پورا سال ہمارا رمضان کا مہینہ بن جائے تو بھائی پھر عبادت میں اضافہ کر دیں، ذکر و فکر میں اضافہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر آپ بڑھا دیں، نعمت رب تعالیٰ اضافہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے